السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خندق میں بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے۔ حضور نے فرمایا، چلو میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ حضور کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے شکم مبارک سے پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ہم نے بھی 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس پتھر پر کدال چلایا، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ گھر جا کر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آج میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس نے ایک بوری نکالی جس میں تھوڑے سے جو تھے، اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا اور گوشت کی بوٹی بنا کر ہانڈی میں ڈال دی۔ میری بیوی نے جو پیسا اور گوشت کی ہانڈی پکنے کے لیے رکھ دی۔ جب کھانا پکنے کے قریب ہوا اور میں حضور کو بلانے کی غرض سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، آپ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کو کھانے کے لیے مت بلانا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی کے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ 1-2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر میرے گھر چلیں۔ ہم نے دریافت فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ 1 بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو کا آٹا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ تو کافی ہے اور بہت اچھا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اپنی بیوی سے کہہ دو کہ وہ ہانڈی نہ اتارے اور تنور سے روٹیاں نہ نکالے جب تک کہ میں خود نہ جاؤں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے، لہٰذا آؤ جابر کے گھر چلیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لے آئے۔ آپ لوگوں کے آگے آگے تھے۔ میری بیوی نے گھبرا کر مجھ سے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وہی بات کر دی جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے رسول سے ویسے ہی عرض کیا جیسے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا۔ حضور نے آٹے میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، کسی ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو تاکہ وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکال کر دیتی جائے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا، اندر چلو اور شور و گل نہ کرو۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور صحابہ کو کھانے کا اشارہ کیا۔ جب بھی ہانڈی سے گوشت نکالا جاتا یا تنور سے روٹیاں نکالی جاتی تو اسے فوراً ڈھک دیا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑ کر صحابہ کو دیتے رہے اور وہ سب کھاتے رہے۔ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو حضور نے فرمایا، اے جابر، اب تم بھی کھا لو اور جن لوگوں کے گھر کھانا بھجوانا ہے ان کے یہاں کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے بہت ستایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد 1000 تھی۔ قسم خدا کی سب نے کھانا کھا لیا اور شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ ہانڈی میں ابھی تک اتنا گوشت موجود تھا جتنا پکنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور ہمارا آٹا بھی اسی مقدار میں موجود تھا جتنا کہ روٹیاں پکانے سے پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں کتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لعاب دہن کی برکت سے سوکھا کنواں پانی سے بھر گیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا مرض دور ہو گیا، اور اس واقعہ میں روٹی اور گوشت میں اتنا اضافہ ہوا کہ چند آدمیوں کے کھانے کو 1000 آدمیوں نے کھا لیا۔ آپ کے حکم سے پڑوسیوں کو بھی بھیجا گیا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔
کون ہے جو ہر کسی کا مونس و کم خوار ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ جن کو سبھی سے پیار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔